سورۃ نساء آیت نمبر 77۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب تو نے ہم پہ لڑنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ میں جہاد پر بندش تھی مسلمانوں کو۔ مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے ان کا نشانہ صرف غلام مسلمان ہی نہ تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمانوں کا بھی ان لوگوں نے طرح طرح سے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ہاتھوں کئی بار اذیتیں پہنچی۔ اس وقت بعض جرأت مند مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا تم بھی ان مصائب کو صبر سے برداشت کیے جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی پہ صرف کرو۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو السابقون الاولون میں سے تھے انہی لوگوں میں سے تھے جو جنگ کی اجازت چاہ رہے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا وہی ساری کی ساری قرآن میں محصور ہے؟ یہاں چند امور کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سورۃ نساء مدنی دور میں غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے الفاظ قیل لہم کفوا ایدیکم سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا، جبکہ قرآن کی مکی صورتوں میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خفی کوئی ایسا حکم ملا ہو جس کی بعد میں مدنی دور میں اس آیت کے ذریعے توثیق کر دی گئی ہو، اور دوسری صورت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد ہو کہ اس انقلابی تحریک کے آغاز میں مسلمانوں کو قطعاً ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ اجتہاد وحی تقریری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ وحی تمام تر قرآن میں محصور ہے اور وحی خفی یا وحی تقریری کی کچھ حیثیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ویسی واجب الاتباع ہیں جیسا کہ قرآن کے احکامات۔
مکی دور میں ہاتھ نہ اٹھانے یا عدم تشدد کے فائدے کیا تھے؟ یہ قابل ذکر بات ہے کہ اس 13 سالہ طویل دور میں جبکہ مسلمانوں پر کفار انتہائی شدید قسم کے مظالم ڈھا رہے تھے، مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے یا مدافعت کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک انقلابی تحریک ہے۔ عرب کے تمام تر معاشرتی، سیاسی اور تمدنی نظام کی بنیاد بت پرستی پر قائم تھی، اور اسلام نے اس بت پرستی کے خلاف ہی سب سے پہلے آواز بلند کی۔ تو اس باطل نظام میں جو لوگ معاشی، تمدنی یا سیاسی فائدہ اٹھا رہے تھے وہ سب اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور ان پر سختیاں شروع کی۔ اس مرحلے میں مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا گیا کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ جیسے ظلم و ستم ان پر ہو رہے ہیں وہ برداشت کرتے جائیں۔ اس عدم تشدد کے حکم یا پالیسی سے 3 قسم کے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ اگر مسلمان اس مرحلے پہ مقابلہ کر دیتے تو مشرکین کی جو قوت اور قدرت ہے مسلمانوں سے بدرجہ بڑھ کر تھی۔ اس تحریک کو شدت کے ساتھ کچل دینے کا اخلاقی جواز ان کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اس عدم تشدد کی پالیسی کی وجہ سے تبلیغ کا کام جاری رہا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مصائب برداشت کرنے اور قائد تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں حکم ماننے کی تربیت دی جا رہی تھی، وہ بھی انہیں حاصل ہوئی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ غیر جانبدار قسم کے لوگوں کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں مسلمانوں سے وابستہ ہو گئی، کیونکہ ہر انسان بلا وجہ کے ظلم کو طبیعتاً ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تمام ماجرا سن کر کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو قوم آج تک مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے وہ کل کو مجھے مکہ سے نکال دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب سے ورقہ سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ جو نبی بھی ایسی دعوت لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ ورقہ کی اس اطلاع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ناکامی سے بچانے کی خاطر اپنی دعوت کا آغاز نہایت خفیہ طریقے سے اور اپنے گھر سے کیا، اور گھر کے درجہ ذیل افراد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آغاز وحی کے وقت اسلام لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کی عمر اس وقت 55 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث جو فی الحقیقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، لیکن انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب جو آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ اس وقت کی ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 8 سال اور دوسری روایت کے مطابق 10 سال تھی۔ بہرحال اس وقت وہ ایسا شعور ضرور رکھتے تھے۔ تو انہوں نے 3 بندوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام قبول کیا۔ خواتین میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔